سوال کے ساتھ فاتح شہباز خان. چودھری سہیل وڑائی صاحب نے تو بات ہی ختم کر دی ہے, کہانی ختم ہو گئی ساری. وہ جو کہانی آہستہ 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 تھوڑی تھوڑی کر کے ہم نے بیان کرنی تھی, پوچھ پاچھ کے ادھر سے ادھر سے ادھر سے, تو وہ ایک کالم میں لپیٹ کے انہوں نے اگلے 5-6 سال اب تک کی جو سیٹ اپ ہے اس کے مطابق وہ لکھ دیا انہوں نے سارا. تو انہیں سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس بتانے کو اور کیا کیا باقی ہے, یا بال ٹو بال جب میچ جو ہے وہ سنسنی خیز مرحلوں کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر کیا حالات بنتے ہیں. یہ ساری چیزیں چودھری صاحب کے ساتھ ہم موجود ہیں. چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے. السلام علیکم. چودھری صاحب ٹھیک ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک تھا. خیر, تو چودھری صاحب کہاں آپ چلے جاتے ہیں, کہاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ میں ذرا گیا ہوا تھا, کچھ نجی مصروفیات تھیں. میرا بیٹا داخل ہے امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں, اس سے ملنے گیا ہوا تھا. کچھ دوست احباب سے ملاقات تھی امریکہ اور کینیڈا میں, کچھ وہاں پہ فنکشن تھے, تو یہ سارا کچھ مل ملا کے 3 ہفتے لگ گئے. تو ابھی منظرنامہ آپ نے کالموں میں تو منظرنامہ کچھ دن پہلے سے ہی چینج کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کوئی خزانہ لگ گیا اور اس کا نقشہ, کیونکہ آپ نے لکھا تھا پارٹیز اوور, نواز شریف صاحب کو بتایا کہ پارٹیز اوور, تو انہوں نے مانا نہیں تھا. وہ جہاز میں جا رہے تھے, کوئی ٹرانزٹ فلائٹ لینی تھی انہوں نے, یا پتہ نہیں کیا تھا. وہ کیا واقعہ تھا بھلا؟ آپ نے تاجکستان ہم جا رہے تھے, تو مجھے انہوں نے کہا تھا کہ نہیں پارٹیز ناٹ اوور. تو میں نے انہیں کہا جی میرے تجزیے کے مطابق تو پارٹیز اوور. اور انہوں نے کہا کہ نہیں, نہ عدلیہ ایسا فیصلہ دے گی, نہ فوج اس حد تک جائے گی. لیکن ہم نے دیکھا بدقسمتی سے میری بات صحیح ثابت ہوئی اور ان کی غلط ثابت ہوئی. آپ کے جو ان دنوں ذرائع تھے, ذرائع جو ہیں وہ اتنے پینیٹریشن تھی ان کی کہ وہ انہوں نے ایگزیکٹ, کیونکہ پارٹیز اوور کے وقت ابھی بہت سمے باقی تھا 5-0 سے فیصلہ آنے میں, کو 2.5-3 مہینے پہلے کی بات ہے. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ میرا ایک پختہ یقین ہے کہ اگر آپ نفرت اور محبت یہ دونوں این کے اتار دیں تو نظر دور تک نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, چیزیں بڑی واضح ہو جاتی ہیں. یہ جو این کے ہیں نا, جو ہم پہن کے رکھتے ہیں, اس سے ہماری بجائے نظر کلیئر ہونے کے ہماری نظر دھندلا جاتی ہے اور ہم اپنی مرضی کا دیکھتے ہیں. اس اینک کی وجہ سے, محبت کی وجہ سے ہمیں جو ہمارے خلاف چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ نظر نہیں آتی, اور نفرت کی وجہ سے جو دوسرے کے حق میں چیزیں جا رہی ہوتی ہیں وہ نظر نہیں آتی. اس لیے اگر کوئی کسی چیز کو جانچنا ہے تو یہ دونوں این کے اتار کے اور غور کریں تو میرا خیال ہے چیزیں واضح نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں پہلے ہی, وقت سے پہلے. آپ کالم لکھتے وقت محبت اور نفرت کی اینک اتار دیتے ہیں؟ بالکل, دور تک, پھر کوشش کرتا ہوں کہ دور تک مزائل آپ کو دور تک مارک کرتا ہے. یہ صورتحال کیا کل کی تقریر میں اہم یہ آپ کے پاس جو ہم ٹیم ساری آئی, اس کی وجہ تو وہ آ کر کیا کرے گا ہے, اس نے آج اکسایا کہ بھئی آپ سے جا کے, کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو شاید بہت کچھ معلوم ہے. نہیں دیکھیں, میں نے تو جو ہے یہ جو پہلا کالم لکھا کہ وہ آ کر کیا کرے, تو وہ میں نے یہی لکھا کہ دیکھیں 2 راستے ہیں. یہ تو کلیئر ہو گیا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا راستہ صاف ہے وزیر اعظم بننے کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ کوئی مقتدرہ کے پاس کوئی آپشن ہے اور بہتر, اور نہ نون کے پاس اس سے بہتر کوئی وقت ہے. تو اس لیے دونوں کا اتصال ہے, دونوں کی ایک ہی سوچ ہے اس وقت کہ انہیں اقتدار ملے گا. اس کے لیے جو بھی فارمیلٹیز ہو رہی ہیں وہ ہو گئیں. تو آج سے, جب سے کل سے وہ نواز شریف آیا ہے, تو نگرانوں کا دور تو ختم ہو گیا. کیا ختم ہو گیا؟ کیا اس کی وجہ سے جب ایک نیا روزی لگی ہوئی ہے اتنی, جب ایک نیا بادشاہ آ جاتا ہے, روٹی لگی ہوئی ہے نگرانوں کی, نہیں جب ایک آپ کہہ رہے ہیں دور چلا گیا, جب ایک نیا بادشاہ آ جاتا ہے نا, تو جو پہلے سے بیٹھا بادشاہ ہوتا ہے اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. یہ سچ ہے نا. کنگ از نیو کنگ جب ارائیول ہوتی ہے تو پرانا کنگ از ڈیڈ. یہ مطلب ختم نگران نہیں, ان کا وہ جو تھا نا اثر و رسوخ, ویسے تو وہ رہیں گے الیکشن تک, لیکن اب جو ملک کی تقدیر اور فیصلے وہ نواز شریف کی مرضی سے ہوں گے.
محسن نقوی صاحب نے بڑی محنت کی ہے. نہیں, محسن صاحب کا کریڈٹ ہے, اور میرا خیال ہے اس کریڈٹ کی وجہ سے وہ اب میرا خیال ہے واپس جو ہے وہ میڈیا میں نہیں جا سکیں گے. کسی نہ کسی طرح نہ ان کے دوست یا دشمن انہیں کھینچ کر سیاست میں ہی رکھیں گے. دوست اس لیے نہیں جانے دیں گے کہ انہوں نے کام بڑا اچھا کیا ہے, اور دشمن اس لیے نہیں انہیں واپس جانے دیں گے میڈیا میں کہ انہوں نے جو اچھا کام کیا ہے وہ انہیں ہضم نہیں ہوگا. تو اس لیے دوست اور دشمن متفق ہوں گے کہ محسن نقوی سیاست میں ہی رہے. نہیں تو یہ 40 روپے جو پیٹرول کم ہوا اور یہ چیزیں ساری کم ہوئیں, اس کا کریڈٹ نقوی صاحب اور اوپر سے کاکڑ صاحب نے نہیں لینا؟ نہیں, وہ تو دیکھیں انٹرنیشنل پرائسز کم ہوئی ہیں تو وہ کرنا ہی چاہیے تھا. لیکن گزارش یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جس طرح نواز شریف صاحب آئے ہیں, صاف نظر آ رہا ہے کہ دوست ممالک بھی اس میں شامل ہیں اور ہماری مقتدرہ بھی شامل ہے, اور جو ہے میاں نواز شریف کی کانسیپٹ بھی شامل ہے. اتنی مشکل سے انہوں نے اپنی باڈی لینگویج ریاضت کر کے ڈیولپ کی ہے, اور وہ ایک لیڈر کی طرح اب وہ کام کر رہے ہیں. اور شہباز سپیڈ, انہوں نے شہباز شریف نے کہا یہ محسن سپیڈ ہے. نہیں دیکھیں, سچ تو یہ ہے نا کہ میاں نواز شریف کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی تھی. جس طرح ان کو نکالا گیا تھا مکمل ناانصافی تھی. جج اور اس وقت کی مقتدرہ, چند جرنیل اور چند ججز, انہوں نے مل کے نواز شریف کو نکالا تھا, اور بڑی واضح ایک سازش تھی جس میں انہیں پھنسایا گیا تھا. اس میں ادارے انوالو تھے, اور بات وہی تھی کہ ہر وزیر اعظم کو جس طرح نکال دیا جاتا ہے اسی طرح انہیں نکالا گیا. اور اس لیے ان کا کبھی نہ کبھی یہ کفارہ تو ادا ہونا تھا. وہ کفارہ تو ادا ہو رہا ہے, لیکن اس کی وجہ اب یہ بن گئی کہ مقتدرہ کے پاس جب پی ٹی آئی سے لڑائی ہو گئی تو اب کیا آپشن تھی؟ کوئی اور آپشن بچی نہیں ہے. کیونکہ پنجاب میں اگر کوئی پی ٹی آئی کے بعد اگر کوئی پارٹی ہے تو دیٹ از نون لیگ, دیٹ از میاں نواز شریف. آپ نہیں سمجھتے کہ ڈیموکریٹک ویلیوز میں, نارمز میں یہ فکسڈ میچ ہو جائے گا سارا؟ آپ کو پہلے پتہ ہے جیتے گا کون, آپ کو پتہ ہے, آپ ہمیں بتا رہے ہیں, آپ پوری کائنات کو بتا رہے ہیں, پورے پلینٹ کو آپ بتا رہے ہیں کہ کون جیتے گا. نہیں دیکھیں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. 2018 میں بھی ہمیں پتہ تھا کون جیتے گا. 2018 میں بھی میچ فکس تھا. کیا اس وقت عمران خان کو فوج کی حمایت حاصل نہیں تھی؟ حاصل تھی. 2013 میں کیا ہوا تھا یاد کریں. 2013 میں بھی ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ کس طرح سے نواز شریف جو ہے وہ اس کی واپسی کیسے ہو گئی تھی 2008 میں. 2008 میں ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ پیپلز پارٹی آ رہی ہے. تو یہ تو پتہ ہی ہوتا ہے, یہ پہلے پتہ لگ جاتا ہے کہ کدھر ٹلٹ جا رہا ہے, اس کا کیا نتیجہ ہوگا. بڑے کم الیکشن ہیں جن میں مداخلت نہیں ہوتی یا جن میں کسی طرف ٹلٹ نہیں نظر آتا. وہ تو یو سی لیول کے ہی ہوں گے. ہاں نہیں, میرا خیال ہے جنرل پریس کلب کے ہوں گے. ہاں جی, جنرل الیکشن میں تو پہلے ہی اندازہ ہو جاتا ہے. اور پھر جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے, جس طرح سے منورنگ ہوتی ہے, مینیپولیشن ہوتی ہے, اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے. تو اب بھی مینیپولیشن ہو رہی ہے, توڑ پھوڑ ہو رہی ہے. روز آپ ٹی وی پہ انٹرویو دیکھ رہے ہیں, روز آپ لوگوں کی لائلٹیز چینج ہوتی دیکھ رہے ہیں. تو کوئی شک ہے اس میں کہ بھئی کیا رزلٹ آئے گا؟ آپ صرف یہ کر رہے ہیں کہ اس ہندسے کو ٹانگ رہے ہیں سب کے سامنے. کبھی یہ گراؤنڈ چیزیں تو سامنے ہو رہی ہیں. میں ایسا اب اگر کوئی نہ دیکھنا چاہے, وہی بات ہے کہ کوئی محبت نفرت کی اینک پہن لے تو پھر تو نظر نہیں آئے گا. کیا کیسی تقریر کیسی لگی کل رات آپ کو؟ نہیں, اٹ واز اے گڈ اسپیچ. سب سے زیادہ مجھے جو چیز پسند لگی وہ یہ تھا کہ مجھے یہ ڈر تھا, خدشہ تھا کہ کہیں انتقام کا جو سرکل ہے, جو ریونج کا جو سرکل ہے, یہ جاری نہ رہے. تو میاں نواز شریف نے بڑی اچھا کہا کہ وہ پوزیشن ساری جیلوں میں ہے کہ نہیں, کہ ان وہ کے کہنے نہ کہنے سے نہیں, لیکن ان کو پھر چینج کرنا پڑے گا نا. اگر آج یہاں انہوں نے یہ کہا ہے تو اس کا کوئی عملی مظاہرہ بھی کرنا پڑے گا نا. صرف کہنے سے تو باتیں وہ کہہ دیتے, کل اناؤنس کرتے کہ رہا کریں جی ہمارے میرا خیال ہے جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں انہیں رہا کریں. کہنا پڑے گا. میں نے تو یہی لکھا تھا کہ وہ میاں آپ نے جو لکھا تھا میں آپ کے سامنے, ایسا لگتا ہے کہ پس پردہ سب کچھ طے ہو چکا ہے. اب یہ لائن پڑھنے کے بعد جو پڑھنے والا ہے قاری, وہ سوچ میں ڈوب جاتا ہے اور 15-20 منٹ بعد واپس آتا ہے اور پھر پڑھتا ہے کہ وہ اسی لیے واپس آ رہا ہے کہ اسے اقتدار تک کا راستہ واضح نظر آ رہا ہے. معاملات صرف اس کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہی نہیں ہوئے, بلکہ اس حوالے سے پاکستان کے دوست ممالک کی معاونت بھی شامل نظر آتی ہے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ دوست ممالک نے پاکستان کی مالی امداد کا جو اشارہ دے رکھا ہے, اس کے لیے شرط یہ باندھی گئی ہے کہ ایسا سیاسی چہرہ لایا جائے جو لانگ ٹرم پالیسی, معاشی پالیسی کی ضمانت دے. میری رائے ہے
اگر یہ سب کچھ طے نہ ہوا ہوتا تو وہ واپس نہ آتا. یہ بھی صاف نظر آ رہا ہے کہ اگر وہ 21 اکتوبر کو واپس آ گیا تو وہ جیل نہیں جائے گا, بلکہ اسے ریلیف دے کر سیاسی میدان میں فری ہینڈ دیا جائے گا. یہ بھی تقریباً طے ہے کہ اگر وہ واپس آتا ہے تو پھر الیکشن کروائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا. اور جب ملک میں الیکشن کی سیاست ہوگی تو پھر تحریک انصاف اور اس کے چیئرمین کے بارے میں بھی فیصلے جلد از جلد کرنے پڑیں. اتنی بارودی اور خوفناک لائنیں آپ کیسے لکھ لیتے ہیں, اور یہ خزانہ کھودتے کھودتے کتنی گہری کھدائی میں آپ چلے گئے ہیں, مجھے یہ بتائیے. نہیں کوئی دیکھیں, یہ تو ایک لاجیکل سیکوینس ہے نا کہ اگر آپ نے سیاست کھولنی ہے تو الیکشن کرانے پڑیں گے. دیکھیں نا, اگر میاں نواز شریف کل آ گئے ہیں پاکستان میں تو اب وہ گھر تو نہیں بیٹھیں گے, وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ کوئی اور حکومت کرتا رہے. وہ ظاہر ہے کل سے میدان میں اتریں گے, کل میڈیا سے ملنا شروع کریں گے, پھر لوگوں سے ملنا شروع کریں گے, ایم این ایز ایم پی ایز کو بلائیں گے, ٹھیک ہے, کمپین شروع کر دیں گے. ان کی کمپین تو شروع ہو گئی کل سے, ٹھیک ہے. تو وہ کس کی کمپین کر رہے ہیں؟ الیکشن کے لیے کمپین کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو پھر الیکشن ہوگا نا, اس کا مطلب ہے الیکشن کروانا پڑے گا. اب جب الیکشن ہوگا تو پی ٹی آئی کے بارے میں بھی فیصلہ کرنا پڑے گا نا کہ بھئی پی ٹی آئی کو کدھر لے کے جانا ہے, ٹھیک ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی آئی کے نہ الیکشن سمبل دیا جائے نہ ان کو موقع دیا جائے. آپ جو مقتدرہ ہے اور نواز شریف ہے اس کو بیٹھ کے طے کرنا ہوگا کہ اب پی ٹی آئی جو ہے اس کا سٹیٹس کیا ہوگا. اور ظاہر ہے آپ ایسے الیکشن بھی نہیں کروا سکتے جس میں پی ٹی آئی نہ ہو, کیونکہ وہ شام الیکشن ہوں گے. میں دیکھیں, آپ جہانگیر کرامت سے شروع کریں, پرویز مشرف پہ آ جائیں, رحیل شریف پہ آ جائیں, باجوہ صاحب پہ آ جائیں, تو وہ انسٹیٹیوشن جس کا بار بار آپ تذکرہ بھی فرما رہے ہیں, کیسے دوبارہ سے, کیونکہ کنفلکٹ کسی لمحے شروع ہو جاتا ہے, اعتبار کرنا مشکل ہو جاتا ہے. شخصیات پہ ہوتا ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ ہی ہیز مینی لائفس, اور انہوں نے کئی چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کیے اور کئی ایک سے لڑائی لی, لیکن پھر نئے آرمی چیف کے ساتھ ان کے اچھے معاملات ہو جاتے ہیں تو صلح ہو جاتی ہے, اس لیے وہ دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں. تو یہ ہم بار بار دیکھتے رہے ہیں. تو پہلے پچھلے کے ساتھ نہیں بنتی تھی, لیکن پھر باجوہ کو ایکسٹینشن دے کے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر شروع کر دیا. اور جنرل عاصم منیر کی تو تقرری میں بھی ان کا ہاتھ ہے, تو ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہوں گے. یہ اب سارا جو سیاسی سرکل ہے اس کا جو پارٹی جیل میں ہے اور ان کے مستقبل کو آپ کیسے پھر پینٹ کرتے ہیں؟ پہلے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج کے بعد سے جتنی سختیاں ان پر پہلے ہو رہی تھیں اتنی کرنا مشکل ہو جائے گا. پہلے سے ان کو آسانیاں ملیں گی. سوال یہ ہے کہ کیا اب یہ میاں نواز شریف کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کیا الیکشن میں جس طرح ان کے ہاتھ پیر باندھے تھے 2018 میں, کیا وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مخالف کے بھی ہاتھ پاؤں باندھ کے ان کو جتایا جائے, یا وہ چاہتے ہیں کہ وہ کھلے ہاتھوں اور کھلے پاؤں ان کا مقابلہ کریں. یہ فیصلہ میرا خیال ہے بہت حد تک نواز شریف کا ہوگا اور پھر مقتدرہ کا ہوگا. نہیں تو اس میں تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان کی پارٹیسپیشن اگر ہو, الیکشن کا ماحول اگر آپ دیکھیں, حلقوں کے حالات آپ دیکھیں, عوام سے آپ رجوع کریں, تو پھر تو سناریو کچھ اور طرح کے پینٹ ہو رہے ہیں. تو پھر تو نہیں دیکھیں, ایسا ہو سکتا ہے, آپ اگر اجازت دیں میں ریفریز کر لوں آپ کی اجازت سے, ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ہاتھ پیر ضرور کھول دیں لیکن ایک آدھ ہاتھ کھولیں پھر پیر بھی ایک کھولیں. جی دیکھیں, ہم نے کئی ماڈلز دیکھے ہیں, مثلا 1990 کا ماڈل کہ محترمہ بینظیر بھٹو کو قید نہیں کیا گیا تھا, شی واز فری ٹو رن دی کمپین, لیکن ایسا ماحول بنا دیا گیا تھا, ان کے خلاف کمپین جاری تھی, ریفرنسز جاری تھے, کہ باوجود اس کے کہ انہوں نے 88 سے ووٹ زیادہ لیے 1990 میں, لیکن ان کی سیٹیں صرف 17 آئیں. پھر ہم نے دیکھا اور ایک ماڈل جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ جو نواز شریف تھے 2002 کے الیکشن میں, ٹھیک ہے, ان کو جلا وطن کر دیا گیا, محترمہ بینظیر بھٹو کو بھی جلا وطن کر دیا گیا. اور پھر 2002 میں آپ نے دیکھا کہ اس کے باوجود پیپلز پارٹی کی اکثریت آ گئی,
لیکن انہوں نے پیٹریاٹ بنا کے جو ہے پیپلز پارٹی کے جیتے ہوئے لوگوں کو الگ کر کے انہوں نے ایک حکومت بنا لی. تو ہم اتنے ماڈل دیکھ چکے ہیں کہ کوئی بھی نیا ماڈل یا پرانے ماڈل کی کوئی کاپی وہ آ سکتی ہے. اس میں یہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر ایک بندہ ضرور ہوگا الیکشن میں بھی ہو شاید میں بھی، لیکن ریفرنسز اور مقدمات اتنے شدت سے ہوں گے؟ جی یہ تو نظر آ رہا ہے کہ ابھی فی الحال مقتدرہ اور عمران خان کی صلح نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ جو پروسیس پی ٹی آئی کے حوالے سے 9 مئی کے حوالے سے شروع ہوا ہے وہ ابھی رکنے والا نہیں ہے. کیونکہ ابھی ریسنٹلی ہم نے شیخ رشید کا دیکھا ہے، ابھی 2 دن پہلے دیکھا ہے. تو میرا خیال ہے کیا کہ تبصرہ ہے شیخ صاحب کے انٹرویو پہ آپ نے بہت سارے کالمز انڈیویجولی شیخ صاحب پہ لکھے نہیں ہوئے دیکھیں، شیخ صاحب جو تھا وہ پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہمیشہ سے ہی حمایتی رہے ہیں. وہ اپنی سیاسی ضرورت کے تحت ہی عمران خان کے ساتھ تھے. آف دی ریکارڈ وہ ہمیشہ ہی کہتے تھے کہ یہ جو فوج کے ساتھ خلاف چل رہا ہے یہ ٹھیک نہیں چل رہا. دوسرا پی ٹی آئی کے جو پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ تھے نا، ان کو بھی خان صاحب نے مس گائیڈ کہہ لیں یا ان کو بھی انہوں نے دباؤ میں لا کے اس قائل کر لیا تھا کہ شاید اب عمران خان کی طاقت اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بہت بالا تر ہو گئے ہیں اور ان کا دباؤ اتنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو جھکے بغیر کوئی چارہ نہیں. یہی ان کی غلط فہمی تھی، یہی ان کا جو غرور تھا، یہی انہیں لے ڈوبا. ان کا یہ خیال تھا جب ہم جاتے تھے ملنے تو ان کے انداز سے، ان کی گفتگو سے، سارے لوگوں سے یہ لگتا تھا کہ ایوری تھنگ از ان دیئر کنٹرول. باقی ساری چیزیں ریلیونٹ ہو چکی ہیں، فوج، پولیٹیکل پارٹیز، میڈیا، ایوری بڈی. وہ سمجھتے تھے کہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم کیا کریں گے. اور یہی غلطی انہیں لے ڈوبی. آپ دیکھتے ہیں پھر انہوں نے اپنی مرضی سے اسمبلیاں توڑی، اپنی مرضی سے میڈیا کا بائیکاٹ کیا، اپنی مرضی سے جو ہے وہ عدالتوں کے بارے میں فیصلے کیے کہ کون سا جج جو ہے وہ ان کا فیورٹ ہے، کون خلاف ہے. تو انہوں نے وہ جو جتنے نامز تھے جو کہ ان کو اڈاپٹ کرنے چاہیے تھے تاکہ وہ لوگوں سے انصاف لے سکیں، لوگوں سے حمایت لے سکیں، وہ اس سے مبرہ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ جو ہمارے خلاف ہیں وہ میٹر ہی نہیں کرتے. حالانکہ دنیا میں یاد رکھیں کہ آپ کے حامی میٹر نہیں کرتے، آپ کے مخالف میٹر کرتے ہیں. حامی جو ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں، اصل آپ کی تقدیر کا فیصلہ آپ کے مخالف کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے مخالف جو ہیں وہ کس حد تک آپ کے خلاف جاتے ہیں. ابھی آپ سے کیونکہ آپ بڑا بہترین طریقے سے نہ صرف چیز کو بتاتے ہیں بلکہ تحریک انصاف کے چیئرمین کو لے کر، ان کی غلطیوں کو لے کر آپ تھوڑا سا کوئک ریکیپ اگر دیں تو میجر کیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ مسائل ہوئے؟ یا اگر دیکھیں بنیادی بات تو یہ تھی نا کہ دیکھیں 2 راستے تھے. ہم جا کے بار بار میاں اپنا عمران خان صاحب سے کہتے رہے. 3 دفعہ ہم گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے. 1 دفعہ میں اور شامی صاحب گئے الگ سے، 1 دفعہ جو ہے وہ امتیاز عالم اور ہم سب لوگ مل کے گئے، 8-10 لوگ گئے. 1 دفعہ پھر میں اور بہت سارے اینکرز ہم ملے ان سے. اور تینوں ملاقاتوں میں صرف ایک ہی بات ہوتی تھی کہ آپ یا پولیٹیکل پارٹی سے صلح کر لیں یا آپ مقتدرہ کے ساتھ بیٹھ جائیں. تو وہ کہتے تھے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ تو میں بیٹھتا ہی نہیں. یہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی، انہیں بیٹھنا چاہیے تھا. آخر وہ بھی پالیٹیشین ہے. اب دیکھیں نا ان کے ساتھ سلوک تو پالیٹیشین جیسا ہی ہو رہا ہے. اب وہ پالیٹیشین ہی ہے نا. تو پہلے وہ سمجھتے تھے کہ نہیں میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. اور دوسرا جب ہم انہیں کہتے تھے کہ مقتدرہ کے ساتھ طے کریں تو وہ کہتے تھے وہ مانتی نہیں ہے. تو میں نے تو سجیشن اس وقت بھی دی تھی کہ اگر وہ نہیں بھی مانتے، میرا کوئی دوست مجھ سے ناراض ہو جائے تو اور وہ نہ مان رہا ہو تو میں یک طرفہ سی بی ایمز کرنا شروع کر دوں گا. الٹیمیٹلی چند دن وہ رزسٹ کرے گا، مان جائے گا. میں روز اس کو فون کال کروں گا ڈیٹ ہو کے، ٹھیک ہے. الٹیمیٹلی وہ مان ہی جائے گا، وہ ایک دن اٹھا لے گا فون کال. یہ فارمولہ آپ نے دے دیا لیکن وہ انہوں نے نہیں لیا. اچھا نہیں تو نواز شریف صاحب بھی پہلے نہیں مانتے تھے. میں لندن بھی گیا نواز شریف صاحب سے اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جی یہ جو ریونج کی پالیٹکس ہے یہ سوٹ نہیں کرتی پاکستان کو. عمران خان نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں، لیکن اگر آپ کو موقع ملے تو آپ یہ نہ کیجیے گا. تو اس وقت تو وہ نہیں مانے تھے، لیکن کل کی تقریر سے ایسے لگتا ہے کہ ان کی سوچ میں کچھ تبدیلی ہے. نہیں لیکن کراؤڈ یا
یہاں کی پاور پولیٹکس جتنے بھی، تو وہ تو ہمیشہ بیانیے کی سیاست کے ساتھ چلتے ہیں، بیانیے کے نیریٹو کے ساتھ چلتے ہیں، تو عوام پھر اس تقریر کے ساتھ کیسے ہو لے گی؟ اور وہ جب نہیں فی الحال تو احتساب کا نعرہ نہیں لگائیں گے گزارش یا یہ ہے کہ عوام جو ہوتی ہے نا وہ تو ایک خاص صورتحال میں رہ رہی ہوتی ہے، لیڈر نے گائیڈ کرنا ہوتا ہے۔ یہی خرابی ہے پی ٹی آئی میں رہی کہ خان صاحب نے کبھی لوگوں کو سمجھایا ہی نہیں کہ یار میڈیا کو گالی نہیں نکالنی، یہ نہیں کہا کہ لوگوں کو ٹرال نہ کرو، انہوں نے نفرت کے سمندر میں ہی لوگوں کو رہنے دیا ہے، بلکہ بڑھایا ہے، اپریشیٹ کیا ہے، تو اس کا خود بھی وہ شکار ہو رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو دنیا میں یہ لیڈر جو ہوتا ہے اس کو اپنے لوگوں کو کنٹرول کرنا بھی اس کی لیڈرشپ کا حصہ ہوتا ہے۔ نواز شریف کو بھی اپنے لوگوں کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ میں نے جب یہ کالم لکھا تو نہ صرف جو پی ٹی آئی نے گالیاں نکالی بلکہ نون نے بھی نکالی کہ جی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ اس کو معاف کر دیں یا اس کے ساتھ صلح کر لیں۔ نہ یہ پی ٹی آئی کے لیے قابل قبول ہے نہ نون کے لیے، لیکن راستہ یہی ہے، یہ مانے یا نہ مانے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ آج چاہے عمران خان بھی نہ مانے، چاہے نواز شریف بھی نہ مانے، چاہے مقتدرہ بھی نہ مانے، لیکن مجھے اس کے علاوہ کوئی راستہ بتا دیں کہ الٹیمیٹلی کیا کرنا ہے۔ کوئی اور راستہ ہے تو وہ اڈاپٹ کر لیں، ایک دوسرے کو مار لیں، پھانسی چڑھا دیں، جیلوں میں بھیج دیں۔ کیا اس سے پاکستان ٹھیک ہو جائے گا؟ ہم نے اتنی دفعہ جیلوں میں بھیجا ہے، 47 کے بعد سے کس کو جیل میں نہیں بھیجا؟ تو پاکستان ٹھیک ہو گیا؟ کس کا احتساب نہیں کیا؟ پاکستان ٹھیک ہو گیا؟ ایک دوسرے کو مار مار کے اگر تو پاکستان ٹھیک ہو سکتا ہے تو کر لیں۔ میرا خیال ہے کہ نہیں، اگر پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھنا ہوگا، کنسنسس کرنا ہوگا، لیجسلیشن کرنی ہوگی، راستہ بنانا ہوگا، چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرنا ہوگا، چارٹر آف اکانومی سائن کرنا ہوگا۔ یہ وہ راستہ ہے جس پہ چل کے پاکستان بہتر ہو سکتا ہے۔ آج آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ بتا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں، یہ اب آپ کی چاہت پہ آ گئی یہ چیز، نواز شریف جب ملک سے بھیجے گئے تھے تو ایگزیکٹلی کیا ڈیل تھی، ایگزیکٹلی کیا طے ہوا تھا؟ نہیں دیکھیں، اس وقت تو جو تھے جنرل باجوہ اور عمران خان دونوں ڈر گئے تھے کہ اگر نواز شریف کو جیل میں کچھ ہو گیا، یاد ہے کہ میں نے اس وقت آپ کا کالم تھا اگر وہ مر گیا تو، اگر وہ مر گیا تو، اور یہ آپ کا کالم ڈیل ہونے سے 6 مہینے پہلے کا ہے۔ جی تو میرا خیال ہے کہ یہی صورتحال تھی۔ پھر ات خدا دا ویر ایک کالم آیا جی 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 پرانا ثناء اللہ کے بارے میں آیا تھا۔ جی 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 سو گزارش یہ ہے کہ یہ اس وقت انہیں یہ ڈر پڑ گیا تھا کہ اگر نواز شریف کو مزید جیل میں رکھتے ہیں اور وہ مر گیا تو ہمارے لیے حکومت چلانا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ پنجاب کا ایک لیڈر بھی اگر مر گیا جیل میں، جس طرح سندھ کا ایک لیڈر پھانسی چڑھا، تو حالات آج تک سندھ کے ٹھیک نہیں ہوئے۔ بلوچستان میں ایک لیڈر کو مارا، اکبر بگتی کو، آج تک حالات نہیں ٹھیک ہوئے۔ اور اگر پنجاب کا بھی کوئی مر گیا، اب عمران خان بھی اگر جیل میں اس کو کچھ ہو گیا، تو یاد رکھیں پاکستان کے حالات پھر بہت دیر تک ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اسی لیے میں نے پہلے نواز شریف کو کہا تھا کہ اس کو جیل میں نہ رکھو، اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران کو بھی زیادہ جیل میں نہ رکھو، کیونکہ اگر اس کو بھی کچھ ہوا تو اس کے نتائج بھی اچھے نہیں ہوں گے۔ باجوہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ، اور خان صاحب اس دور میں تھوڑے بیک فٹ پہ چلے گئے کہ پتہ نہیں، لیکن پھر ایکسٹینشن بھی تو آ رہی تھی ان کی۔ نہیں، لیکن بنیادی بات یہی تھی کہ ان کو یہ پتہ تھا کہ نفرت بڑھ رہی ہے، اور اگر کچھ ہو گیا، اور نواز شریف کی اس وقت طبیعت بھی خراب تھی، اگرچہ اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا لیکن طبیعت بھی ان کی خراب تھی، اور یہ ڈر تھا کہ اگر وہ اسی طرح جیل میں رہیں تو کچھ انہیں ہو نہ جائے۔ شہباز شریف یہ ڈیل حاصل کرنے میں کیسے کامیاب ہوئے تھے؟ نہیں، شہباز شریف دیکھیں، شہباز شریف صاحب جو ہے نا، ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ سے اپنا رابطہ نہیں توڑتے، وہ مسلسل رابطے میں رہتے ہیں اور اپنی بات جو ہے وہ پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی وہی میں کہہ رہا تھا جو میں عمران خان سے کہہ رہا تھا کہ بھئی آپ رابطہ کرتے رہیں، الٹیمیٹلی کامیاب ہو جائیں گے۔ شہباز شریف صاحب کی بھی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ رابطہ کرتے رہتے ہیں، الٹیمیٹلی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ بنیاد بیسیکلی بنی۔ نہیں تو کل کی تقریر میں نہ انہوں نے، کچھ دن پہلے لاہور کی تقریر تھی تو اس میں تو سب نام لے دیے تھے، بعد میں نصرت جاوید صاحب کی خبر تھی کہ وہ گجرانوالہ میں کوئی ان کو میٹنگ ہوئی ہے، پھر وہ الٹے پیر گئے ہیں لندن، تو اس طرح کی کوئی خبر تھی اور جا کے بتایا ہے۔ پتہ نہیں مجھے ابھی انہیں سوٹ بھی نہیں کرتا نا۔ دیکھیں، دنیا میں پالیٹکس میں ہمیشہ ٹائمنگ ہوتی ہے کہ بھئی کب یہ کیا کہنا ہے، تو ابھی تو انہیں سوٹ کرتا ہے کہ میں سب اچھا بولوں، اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہ کروں۔ کل تو انہوں نے ججز کے نام بھی نہیں لیے،
کوئی نام ہی نہیں لیا. پہلے انہوں نے کوئی نام نہیں وہ لیا شعر جو ہمیشہ نام لیتے نہیں. تھے. میں بتاتا ہوں, میں غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش عشق سے بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے. یہ مکتا ہے. اس کا پچھلا شعر جو ہے وہ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے. تو وہ تو کوئی اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا طوفان آ سکتا ہے, اتنا روئیں گے. تو نہیں یہ تو یار لوگ اس کو اور بات کر رہے ہیں. یہ تو دیکھو ایک پیسو ریزسٹنس کی بات ہے. رو کے تو آپ انقلاب نہیں لا سکتے نا. یا تو یہ ہوتا کہ میں ہاتھا پائی کروں گا, میں سڑک پہ نکلوں گا. تہیہ وہ اگر رونے سے سیلاب آ سکتا ہے تو پھر تو بہت ساری چیزیں اب تک ٹھیک ہو گئی ہوتی ہیں. تو مظلوم بچے کوئی نا. پھر تو مظلوم کے آنسو طوفان بن جائیں. پھر تو فلسطینیوں کے ساتھ جتنے بیچارے وہ روئے ہیں اب تک اسرائیل بہ گیا ہوتا. ویری ٹرو. تو یہ سر یہ اپنا گانا یہ ملک بچا لو نواز شریف, یہ سینسر بورڈ نے بھی نہیں روکا, اور یہ میوزک لیرکس بھی میرا خیال ہے کہ یہ تو ہر پارٹی بورڈ ساتھ ہے. اب سینسر بورڈ یہ تو سارے پالیٹیشین کرتے ہیں. پھر انہوں نے دعا کروائی. لیکن اپنا اب کسی پولیٹیکل پارٹی نے ادارے اسٹیبلش نہیں کیے جنہوں نے عوام کو ریلیف دینا. آپ کے پولیس کا نظام دیکھ لیں, آپ احتساب کے نظام کے جتنے ادارے ہیں جو احتساب کو ڈیل کرتے ہیں. تو پھر یہ اپنا مستقبل کیا ہے آپ کا, ہمارا آنے والی نسلوں کا, جب ادارے نہیں ہیں. دیکھیں آئین موجود ہے. بات تو بنیادی یہ ہے کہ آئین پہ چلیں سب. کوئی یعنی پرابلم نہیں ہے. اگر دیکھو کسی ملک کے پاس تو کوئی راستہ نہیں ہوتا نا. آپ کے پاس راستہ ہے. آئین ایک راستہ ہے نا کہ ساری ملک کی سیاسی جماعتوں نے, مذہبی جماعتوں نے کنسنسس سے پاکستان کے آئین کو بنا رکھا ہے. ملک اس پہ چل رہا ہے. سپریم کورٹ کو اس پہ چلنا چاہیے, فوج کو اس پہ چلنا چاہیے, حکومت کو اس پہ چلنا چاہیے. بس سیدھی بات ہے. آئین سے تجاوز نہ کریں, اپنی حدود میں رہیں, سب کچھ ٹھیک ہو جائے. آپ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے, تو دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی خبر رکھی, وہ قدرتی طور پہ پتہ چل گیا, میں قطعاً ایسا نہیں کہہ رہا. آپ ایک محفل میں تشریف فرما تھے, آپ کے سامنے محسن نقوی صاحب تشریف فرما تھے, عامر میر صاحب ساتھ تھے, اور وہ کھانا شانا چل رہا تھا. تو آپ ویسے ہی پوچھ رہے تھے نقوی صاحب سے کہ کیا کرنا ہے نواز شریف صاحب کا. تو محسن نقوی صاحب مسکرا رہے تھے. تو عامر میر صاحب کہہ رہے تھے کہ چوری صاحب آپ کے ہم نے تجزیے سارے الٹ دینے ہیں, تو وہ تجزیے جو آپ دے رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہونے دینے ہیں ہم نے, تو ہم نے الٹ دینے ہیں. مطلب ہمارے پاس سرپرائز ہے شاید کوئی. یہ واقعی کوئی نگرانوں کے پاس کوئی واقعی سرپرائز ہے ابھی تک, یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے لکھ دیا بس اب یہ پتھر پہ لکیر ہے اور یہی ہونا ہے آپ کی انفارمیشن کے مطابق؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جب نیا بادشاہ آ جاتا ہے تو پرانے بادشاہ غیر مؤثر ہو جاتے ہیں. تو جب نئے بادشاہ کے ساتھ جب معاملات طے ہو چکے ہیں تو آپ پرانے بادشاہ جو ہیں وہ غیر مؤثر ہو. آپ نے پرانے بادشاہ کو بتایا کہ آپ غیر مؤثر ہو گئے ہیں؟ جی میں نہیں ابھی تو نہیں بتایا, لیکن بتاؤں گا. ابھی نہیں بات ہوئی؟ نہیں ابھی نہیں میری بات. انہیں ابھی اطلاع ہے کہ وہ غیر مؤثر ہو گئے؟ نہیں ابھی نہیں, میرا خیال ہے میری بات تو نہیں ہوئی, انہیں خود پتہ ہوگا. نہیں وہ باخبر تو بہت ہیں. ہاں نہیں دیکھیں گزارش یہ ہے نا کہ یہ تو ریٹن آن دا وال ہے نا. بلاول صاحب نے اتنی رہلسل کی ہے, انہیں وہ زور لگا رہے تھے پرائم منسٹر کے لیے بھی, سارا کچھ بھی, تو آپ نے لکھ دیا نواز شریف وزیر اعظم. کتنے دل توڑتے ہیں آپ, اتنے سنگ دل کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں سنگ دلی کی نہیں بات. پنجاب میں اگر ان کی کوئی 20-25 سیٹیں ہوتی نا تو ان کا بھی چانس تھا, پھر شاید مقتدرہ بھی ان کے ساتھ ڈیل کر لیتی. جب پنجاب میں پارٹی ہی نون اور پی ٹی آئی کا مقابلہ ہونا ہے, پیپلز پارٹی کو تو 6-7 سیٹیں مل جائیں وہ بہت بڑی بات ہوگی. زرداری صاحب خوش ہیں کہ نواز شریف واپس آ گئے, راضی ہیں وہ؟ میرا خیال ہے ان کے پاس بھی کوئی آپشن کیا ہے, وہ خود تو آ نہیں سکتے حکومت میں. پی ٹی آئی کو لائیں گے تو ان کو زیادہ فائدہ ہے, یا نون کو لائیں گے تو فائدہ ہے. تو صاف بات ہے نون انہیں زیادہ سوٹ کرتی ہے. تو پھر ملک میں اپوزیشن کون کرے گا چور صاحب؟ پی ٹی آئی. وہ کہاں ہوگی؟ نہیں پی ٹی آئی کو موقع ملنا بھی چاہیے, اور موقع دیے بغیر گزارا بھی نہیں. نہیں تو اب دیکھیں نا, آپ الیکشن پہ حرف اٹھا رہے ہوں گے. سب سے پہلا حلقہ بھی آپ نے بریک کرنا ہے, اور سب سے پہلے بتانا بھی آپ نے یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ تو اپوزیشن کے ساتھ سلوک ٹھیک نہیں ہوا. تو پھر کیسے چلے گا نظام؟ اور وہ لوگ, میں آپ بلیو کریں سویئر ٹو گاڈ, میں بیٹھا ہوں چائے پینے, کل تھک گئے ہم منار پاکستان کور کر کے, تو ایک جگہ چائے پینے بیٹھا ہوں تو 10 لڑکوں کی ٹولی بیٹھی ہوئی تھی, اسٹوڈنٹس تھے سارے. وہ کہتے ہیں یہ 2 میں آ رہے ہیں, بایو میٹرک کے 2 میں آ رہے ہیں. دیکھیں بایو میٹرک لینے خود وہاں پورا نظام پہنچا ہوا ہے میاں صاحب کا, تو آپ یہ کیوں نہیں باتیں کرتے, کیوں نہیں پوچھتے یہ باتیں؟ تو
نہیں دیکھیں گزارش یہ ہے نا کہ لوگوں کی میموری بڑی شارٹ ہے. ہمیں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم سم ہاؤ یہ جو 75 سال کی تاریخ ہے ہمیں اس کا بھی ادراک ہے, ہم نے وہ بھی دیکھی ہوئی ہے. تو ہمارے لیے کئی چیزیں اتنی حیرت ناک نہیں ہوتی جتنی شارٹ میموری والوں کو خیر یہ حیرت ناک ہوتی ہے. یا وہ جو بہت کیونکہ ینگ ہیں 18-19 سال انہوں کے نے لوگ. چونکہ وہ تاریخ نہیں دیکھی. ہم نے تو یہاں وزیر اعظم کو پھانسی چڑھتے دیکھا ہے, ہم نے تو یہاں وزیر اعظم کو جلا وطن ہوتے دیکھا ہے, ہم نے وزیر اعظم کو بطور وزیر اعظم دھمکیاں ملتی دیکھی ہیں, ہم نے تو صدر کو بطور صدر پاکستان سے ایک طرح سے فرار ہوتے دیکھا ہے دھمکیوں کی وجہ سے, اور جو ہے ان کو انڈر ڈیورس باہر بھیجا گیا ہے. تو بہت کچھ ہم دیکھ چکے ہیں. ہم نے لوگوں کو جو ہے وہ کوڑے لگتے دیکھے ہیں, ہم نے لوگوں کو شاہی قلعے میں جاتے دیکھا ہے, ہم نے جو ہے نون کے لوگوں کے ساتھ وہ سلوک ہوتے دیکھا ہے کہ جب انہیں مارا جاتا تھا وفاداریاں بدلنے کے لیے. تو بات ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے وہ بڑی تکلیف دہ ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, لیکن سوال یہ ہے کہ جب بھی یہ ہوا غلط تھا, لیکن یہ کہنا کہ یہ سب کچھ پہلی دفعہ ہو رہا ہے یہ غلط ہے. یہ ہوتا رہا ہے, ہر دفعہ غلط تھا. جب ان کے ساتھ ہوا تب بھی غلط تھا, جب ان کے ساتھ ہو رہا ہے تب بھی غلط ہے. بس یہ جو شارٹ میموری والے ہیں یہ کسی اور کا درد جو ہے وہ محسوس نہیں کرتے, صرف اپنا محسوس کر رہے ہیں. یہ غلط ہے. اس طرح وہ اصول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اصول یہ ہے کہ ظلم آپ کے ساتھ ہو یا میرے ساتھ ہو, یہ ظلم ہے. یہ نہیں کہ میرا کتا جو ہے وہ کتا اور آپ کا کتا ٹامی ہے, یہ نہیں ایسے نہیں چلتا. اچھا, تو یہ اب چوری صاحب مجھے آخری 1-8 منٹ صرف آپ سے مزید ٹائم لینا ہے. مجھے اب یہ بتائیے کہ کون سی ایسی بات ہے جو ابھی رہ گئی ہے آپ کی کہنے والی, یا آپ سب کہہ بیٹھے ہیں؟ نہیں ابھی بہت کچھ کہنے کو باقی ہے. جو آگے چلے گا تو آگے اور کہیں گے. اب جیل تو نہیں وہ جائیں گے؟ کون؟ نواز شریف. سر ان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے بلایا گیا ہے, جیل کیسے جائیں گے؟ چوری صاحب آپ ہر بات پہ چھکا مارنا ضروری ہے آپ کا, کوئی بات روک بھی لے. یار نظر آ رہا ہے نا بھائی, آپ کیوں نہیں دیکھ رہے کہ آپ کو کیوں نظر نہیں آ رہا کس طرح وہ اسلام آباد آئے ہیں, کس طرح چارٹر پلین یہاں آ گیا ہے, کس طرح ان کا ہیلی کاپٹر شاہی قلعے میں اترا ہے, کس طرح سے مینار پاکستان پہ جلسہ ہوا ہے. یہ سارا کچھ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ یہ نظر آ رہا ہے تو صاف اگلی ارینجمنٹ بھی نظر آ رہی ہے. تو یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ معاملہ طے ہو گیا سارا؟ مجھے ایسا لگتا ہے, میری رائے ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے کل کسی وجہ سے خراب ہو جائے تو علیحدہ بات ہے. یار ابھی تک ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ طے ہوا ہے, ڈیٹیلز تک طے ہوئی ہیں. میٹنگ منٹس تک نہیں, ڈیٹیلز, وہی میٹنگ منٹس, ڈیٹیلز کہ یہ ہوگا, اور جو باقی رہ گئی ہیں وہ طے ہو جائیں گے. کس رنگ کا لباس پہنیں گے یہ نہیں, یہ تو خیر اتنی تو نہیں ہو گئی, لیکن یہ ہے کہ اسلام آباد آئیں گے تو وہاں کیا ہوگا, لاہور آئیں گے تو کیا ہوگا, ٹھیک ہے, اور جو ہے کوئی ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی, ان کو جو ہے بیل جو ہے وہ کیا مل چکی ہوگی. یہ ساری چیزیں ڈیفینیٹلی پہلے سے طے ہوئی ہوں گی تو تبھی وہ آئے ہیں. کتنے مہینے کا طے ہے؟ ہاں, یہ ایک اگلا سوال ہے کہ کیا وہ ایک نئے کاکڑ ہوں گے یا کیا وہ 1970 والے 71 والے بھٹو ہوں گے جو با اختیار وزیر اعظم ہوں. کیونکہ ہم دیکھتے رہے ہیں کہ اب کوئی زیادہ سے زیادہ کاکڑ یا شوکت عزیز جتنا اختیار ملتا ہے, ٹھیک ہے. اب جو مقتدرہ ہے, کاکڑ صاحب کے پاس زیادہ اختیار تھا یا شہباز شریف صاحب کے پاس زیادہ اختیار تھا؟ میرا خیال ہے شہباز شریف کے پاس زیادہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے انہیں کہ پولیٹیکل مینڈیٹ بھی تھا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب جس حالات میں یہ جا رہا ہے حالات, اس میں بہت مشکل ہے کہ وزیر اعظم کو فل اختیار ملے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ دیکھنا ہے تاریخ میں کہ یہ کاکڑ بنتے ہیں, اتنا اختیار ملتا ہے, یا فل فلیج پاور سے آتے ہیں, یا بھٹو جیسے وزیر اعظم جو اپنی ریٹ کو انڈوز کر سکیں, جو اپنی مرضی کے فیصلے کر سکے اور سب باقی ادارے ان کو فالو کریں. تو اگر یہ اتنے پاورفل ہیں اور تھے بھی, تو پھر وہ بنیادی سوال ہے کہ آنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی, جلدی آ جاتے. وہ تو ماحول نہیں تھا نا, وہ تو حالات اب مجبوراً
مقتدرہ کو یہ فیصلہ کرنا پڑا ہے نا. یہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ اگر تحریک انصاف سے لڑائی نہ ہوتی تو تحریک انصاف حکومت سے کیسے نکلتی. وہ تو تحریک انصاف نے جس طرح سے تحریک انصاف کی اور اس کے چیئرمین کے اسٹیبلشمنٹ سے معاملات خراب ہوئے تو اس تو نون کی ضرورت پڑتی گئی ہے. تو آپ پھر وہ وجوہات بھی لکھیں گے اگر خرابی ہو گئی تو. جی تھینک یو سو مچ جو صاحب، بہت شکریہ.